آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مکتوبات نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ حضور اکرم محبوب دو عالم سرور کائنات ہادی برحق احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بحر بے کراں ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے، اور اس سمندر کی گہرائی کو ماپنا، پیمائش کرنا یہ انسان کی وسعت سے باہر ہے، انسان کی بساط سے باہر ہے، اور تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ اتنی سیرت کسی شخصیت کی بیان نہیں کی گئی، کسی شخصیت کی نہیں لکھی گئی جتنی محبوب آقا آمنہ کے لال در یتیم امام المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی اور بیان کی گئی ہے، جس کے لکھنے والوں نے مختلف انداز اپنائے، مختلف پہلوؤں پر بات کی، لیکن آج تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر کے اس کا حق ادا کر دیا، اور قیامت تک اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کما حقہ بیان کرنا یہ انسانیت کے بس سے اللہ رب العزت نے باہر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو کو بھی لیا جائے، جس عنوان کو چھیڑا جائے، وہ آپ کو دنیا کے تمام انسانوں سے حتیٰ کہ باقی انبیاء سے بھی مختلف نظر آئے گا، منفرد نظر آئے گا، یگانہ نظر آئے گا۔ بات کریں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کی تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بڑا حسن عطا کیا تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ ایک شاعر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کے واقعہ کی منظر کشی کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل امین کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں گفت و شنید ہوتی ہے، بات ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے معراج میں جبرائیل سے پوچھتے ہیں شاہ امم، معراج میں جبرائیل سے پوچھتے ہیں شاہ امم، تو نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ کہنے لگے روح الامی اے مہجبی حق کی قسم، آفاقہا گردیدہ ام مہر بتاور زیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ اے محبوب بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا، بڑے حسین و جمیل لوگوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کی حوروں کو دیکھا، بڑے حسین دیکھے، یوسف جیسے مہجبی دیکھے، لیکن اے محبوب تو چیز ہی نرالی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اتنے حسین کہ ایک نظر مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن محبوب کائنات محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس قدر حسن سے نوازا کہ جنہوں نے دیکھا ان کی کیفیت تو بیان سے باہر ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا آج تک اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، میں اور آپ بن دیکھے فدا ہیں، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جبیں رکھنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔
ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے سیرت کے جس پہلو کو لیا جائے، جس پہلو کو چھیڑا جائے، وہ پہلو آپ کو کائنات کے تمام لوگوں سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگوں سے مختلف نظر آئے گا، تمام لوگوں سے منفرد نظر آئے گا اور تمام لوگوں سے یگانہ نظر آئے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تو تمام شعراء پر، قیامت تک آنے والے شعراء پر سبقت لے گئے یہ کہہ کر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو تمام عالم کے لیے، پوری کائنات کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر بنا کر بھیجا اور اعلان فرما دیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب لوگوں کے درمیان اعلان کر دو کہ میں آخری نبی ہوں، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اے ستاروں اب کوچ کرو، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے ایک خاص وقت کے لیے، ایک خاص طبقہ کے لیے، ایک خاص شہر کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان تمام قیود سے آزاد، تمام انسانیت کے لیے، تمام شہروں کے لیے، تمام بستیوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ حضور علیہ السلام پر بھیجا ہوا دین قیامت تک رہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ بھی، انداز دعوت بھی آپ حضرات کو باقی انبیاء سے مختلف نظر آئے گا۔ حضور علیہ السلام کے جو مخاطبین تھے، جن کو حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، ان کو تو حضور علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے ان کی نصیحت کی، ان کی رہنمائی کی، ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اس پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اس پر چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ذریعہ دونوں راستوں کو الگ الگ کر دیا، جدا کر دیا۔ اور دوسرا ایک دعوت کا طریقہ جو حضور علیہ السلام کا نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطوط لکھ کر اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا پیغام لوگوں تک بھجوایا، اور دعوت کے یہ دونوں طریقے آج تک اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ العزیز قائم اور دائم رہیں گے، بلکہ اب تو ان دونوں طریقوں میں وسعت آ چکی ہے۔ ان دونوں طریقوں میں بات آپ کسی تک پہنچانا چاہیں، اس میں بھی وسعت آ چکی، جدیدیت آ چکی۔ لکھنے والی بات میں بھی آپ صرف کتابوں کے محتاج نہیں ہیں، یہ پورا انٹرنیٹ یہ بھی آپ کے لیے میدان ہے دین کی خدمت کرنے کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی صلاحیتیں اسلام کی خدمت میں وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف باتوں والی، صرف کہہ کر دعوت نہیں رکھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا بھی دعوت تھا، حضور علیہ السلام کا عمل بھی دعوت تھا، اور حضور علیہ السلام کا خط و کتابت کروانا بھی دعوت تھا۔ زبان سے جو کہا وہ احادیث بنے، جو لکھوایا وہ مکتوبات نبویہ بنے، اور جو عمل کیا وہ حضور علیہ السلام کی سنت بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طریقہ سے دعوت دی، اور پھر یہ زبان سے کسی کو سمجھانا یا لکھ کر کسی تک پیغام پہنچانا، اس کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی برکت سے جہاد قرار دیا۔ تین طرح کا جہاد معروف و مشہور ہے، ایک جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے اعلاء کلمت اللہ کرنا، ایک جہاد باللسان،
زبان کے ذریعے حق کا کلمہ کہنا، اور ایک جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے لکھ کر اللہ رب العزت کی بات لوگوں تک پہنچا کر، حق کہہ کر اللہ رب العزت کا دین لوگوں تک پہنچانا اور جہاد کرنا۔ حضور علیہ السلام نے یہ تینوں جہاد کیے۔ چونکہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات، یعنی وہ خطوط جو حضور علیہ السلام نے لوگوں تک بھجوائے اور پہنچائے۔ 4 طرح کے مخاطبین تھے حضور علیہ السلام کے۔ ایک مشرکین عرب تھے، ایک عیسائی تھے، یہودی تھے، مجوسی تھے۔ 4 طرح کے لوگوں کو حضور علیہ السلام نے اپنا پیغام بھجوایا، اور اسلوب کا خیال رکھا کہ جس میں جو کمی تھی اس کو ٹچ کیا، وہ بات کی جو ان کو سمجھ آنے والی تھی، ان کے ذہنی سطح کا خیال کیا، ان کے علم کا خیال کیا، ان کے عقائد کو دیکھتے ہوئے حضور علیہ السلام ان تک پیغام پہنچواتے ہیں۔ چنانچہ ہرکل اور مقوقس نامی 2 بادشاہ، ان کو خطوط لکھوائے حضور علیہ السلام نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں محمد الرسول اللہ لکھا، وہیں پر حضور علیہ السلام نے محمد بن عبداللہ لکھا، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے لطیف پیرائے میں بیان کر دیا کہ نبی اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا، نبی بھی اللہ کی مخلوق کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے۔ محمد بن عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسی طرح شہنشاہ فارس خسرو پرویز کو جو حضور علیہ السلام نے خط لکھا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں توحید خالص کا تصور اس کو دیا، صاف الفاظ میں توحید کو بیان کیا، وہیں پر حضور علیہ السلام نے اسلام کے عالمگیر مذہب کو بھی بیان کیا کہ اسلام قیامت تک کے لیے مذہب ہے، تمام لوگوں کے لیے مذہب ہے، اور میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ کہیں اس کو یہ خیال نہ آئے کہ یہ عربیوں میں چونکہ نبی آیا ہے، گزشتہ بھی ہم سنتے آئے ہیں جو نبی جہاں آتا تھا انہی لوگوں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ میں قیامت تک کے لیے نبی ہوں، تمام کائنات کے لیے نبی ہوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے وہ سیاسی اور معاشرتی معاہدے بھی انہی مکتوبات میں شامل ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے چند سالوں میں حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ اسلام کو اقتدار عطا فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام کے مکتوبات کی خصوصیت کیا ہوتی؟ بڑے ایجاز اور اختصار سے بات کیا کرتے، انس اور محبت کا جذبہ ان کے اندر ہوتا، الفاظ کم ہوتے لیکن موتیوں کی طرح پروئے ہوئے ہوتے کہ دریا کو حضور علیہ السلام ایک کوزے میں بند کر کے ان تک پیغام بھجوایا کرتے، اور ایک ایک لفظ میں مخاطب کے لیے درد مندی بھی ہوا کرتی، خیر اندیشی بھی ہوا کرتی، اور سب سے بڑھ کر زمانے کے انقلابات اور گردشوں کے باوجود آج بھی ان خطوط میں، ان مکتوبات میں نور ہدایت ہے جو پوری تابناکی کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر حالات کے پیش نظر اپنے ہم عصر بادشاہوں کو، عرب کے حکمرانوں کو، مختلف قوموں کو، مختلف قبائل کو مکتوبات لکھے اور اسی طرح معاہدے کیے۔ پہلا مجموعہ جو مکتوبات کا جمع کیا وہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر بن حزام انصاری رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، جس میں 21 مکتوبات تھے۔ 21 مکتوبات حضور علیہ السلام کے جمع کیے گئے، اور مکتوبات کی ابتدا ہجرت کے 6 سال کے ختم ہوتے ہی کر دی گئی، جب حدیبیہ کا معاہدہ ہوا۔ جو حضرات فجر کے درس میں شریک تھے آج انہوں نے خلاصہ سنا کہ کس طرح حدیبیہ کا معاہدہ کیا گیا۔ حدیبیہ کے معاہدہ کے بعد محرم 7 ہجری محرم کی پہلی تاریخ کو، ابتدا کو ہی حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان کو ایک خطاب کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو،
خدا نے مجھے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، میں تمام لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رب السماوات والارض کا پیغام تمام دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت کی حجت پوری ہو جائے اور دعوت ربانی سے کائنات کا کوئی شخص بھی محروم نہ رہے۔ جاؤ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، بادشاہوں کو اللہ کا پیغام دو، اسلام کا پیغام ان کو پہنچا دو، اور تمہارا وجود اور تمہاری زندگی اللہ رب العزت کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہو جانا چاہیے۔ اور فرمایا اللہ کی جنت اس شخص پر حرام ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ دنیاوی معاملات میں تو شریک رہتا ہے لیکن ان کو اچھے کاموں کی نصیحت نہیں کرتا۔ یوں حضور علیہ السلام نے اپنے مکتوبات کی ابتدا کی اور خط لکھنا چاہا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جو دنیا گھومے ہوئے تھے، دنیا کا معاملہ جانتے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بادشاہوں کے درباروں میں رہا ہوں، بادشاہ اس بات کو، اس خط کو اہمیت نہیں دیتے کہ جس پر مہر لگی ہوئی نہ ہو، اسی لیے آپ کے لیے ایک مہر تیار کی جانی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اس بات کو بھی پسند فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چاندی کی ایک انگوٹھی تیار کی جائے اور اس کے نگینہ میں اللہ رب العزت کا نام، حضور علیہ السلام کا نام اور رسالت کو ذکر کیا جائے۔ یوں محمد الرسول اللہ اس پر درج کیا گیا، جس کی ترتیب یہ تھی، سب سے اوپر لفظ اللہ لکھا گیا، نیچے رسول لکھا گیا، اس سے نیچے محمد لکھا گیا، نیچے سے پڑھیں تو محمد الرسول اللہ، اوپر سے پڑھیں تو اللہ رسول محمد، اس طرح لکھ کر حضور علیہ السلام کے لیے مہر تیار کی گئی۔ اور حضور علیہ السلام نے بے شمار لوگوں کو، مکتوبات کی تعداد 300 سے بھی زائد ملتی ہے، حضور علیہ السلام نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھے جن میں شاہ حبشہ بھی شامل ہے، قیصر روم بھی شامل ہے، شہنشاہ فارس بھی شامل ہے، اور حضور علیہ السلام نے مختلف قبائل کو بھی خطوط لکھے جس میں قبیلہ خثعم، قبیلہ حارث، قبیلہ بنو کلب اور مختلف لوگوں کو خطوط لکھے جن میں حضرت معاذ بن جبل، عمر بن معد جہنی رضی اللہ عنہما اور ان جیسے اور کئی لوگ شامل ہیں۔ یوں حضور علیہ السلام نے اپنے مکتوبات کی ابتدا فرما دی۔ ان میں سے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چند ایک کا بیان کرتا ہوں۔ ایک خط غالباً اسی سے ابتدا ہوئی، شاہ حبشہ کے نام حضور علیہ السلام لکھتے ہیں، جو عرب کے جنوب میں واقع ہے، مشرقی افریقہ میں ہے، یونان اس کو ایتھوپیا کا علاقہ کہا کرتے۔ کفار نے جب مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف دی تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ 2 قافلے روانہ فرمائے، ایک کے سالار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے کے سالار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کو مقرر کیا۔ یہ غالباً پہلی ہجرت تھی اور پہلا ہی نامہ مبارک تھا جو حضور علیہ السلام نے شاہ حبشہ کی طرف لکھا۔ کیا لکھتے ہیں حضور علیہ السلام اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا فرماتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے رحیم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ نجاشی کے نام، اور اس میں لکھتے ہیں میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جو تمام کائنات کا حاکم ہے، پاک ہے، امن دینے والا ہے، سلامتی والا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے ہر طرح کی برائی سے پاک دامن عورت حضرت مریم کے بطن مبارک سے پیدا کیا۔ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا گیا۔ اور آگے لکھواتے ہیں، حضور علیہ السلام امی تھے، خود نہیں لکھتے تھے، لکھوایا کرتے تھے۔ آگے حضور علیہ السلام لکھواتے ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس بات کی طرف آ جائیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر ایمان لے آئیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں، میری پیروی اختیار کریں اور میری رسالت کو تسلیم کر لیں، کیونکہ میں اللہ کا مبعوث کردہ آخری پیغمبر ہوں اور میں نے آپ تک یہ بات پہنچا کر خیر خواہی کی، اور میری ہمدردانہ وصیت کو آپ قبول کریں اور آپ اپنی رعایا کو بھی، آپ کی رعایا کو بھی
بھی یہی دعوت دیتا ہوں، اور میں نے اپنے چچا زاد بھائی جو دوسرا قافلہ حضور علیہ السلام نے روانہ کیا تھا، حضرت جعفر طیار، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مسلمانوں کو بھیج رہا ہوں، اور آپ ان کا استقبال اپنی حکومت کے غرور اور تکبر کو چھوڑ کر تواضع کے ساتھ کرنا اور ان کی مہمان نوازی کرنا، اور حضور علیہ السلام یہ نامہ مبارک لکھوا کر ان پر اپنی مہر لگا کر حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور جا کر فرماتے ہیں کہ جا کر یہ نجاشی کو دے دو۔ نجاشی جب پہنچتا ہے حبشہ کے دربار میں تو وہ نجاشی بادشاہ پہلے ہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر بڑا متاثر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت اس کے دل میں گھر کر چکی ہوتی ہے، ایمان کی شمع ان کے دل میں روشن ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ سفیر کو جواب دیتے ہیں، اے عمر، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس حبشہ والے لوگوں کو بھی اپنا ہمنوا بنا لوں، اپنا ساتھی بنا لوں، مجھے کچھ مہلت دے دو، اور میں ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر اسلام کی دعوت دوں تاکہ یہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ اور وہ تخت سے نیچے اترتا ہے، نامہ مبارک کو بوسہ دیتا ہے اور اپنے سینے سے لگاتا ہے، اور جواب میں لکھواتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور ساتھ ہی لکھواتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حلقہ بگوش اسلام ہو چکا ہوں، میں آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، اگر آپ کا حکم ہو تو میں بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ یوں یہ حبشہ حضور علیہ السلام کے مکتوب مبارک کو پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کا یہ خط پہنچتا ہے تو حضور علیہ السلام بڑی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خط لکھواتے ہیں، اور اس میں لکھتے ہیں کہ ہمیں تمہارے حسن سلوک بڑا پسند آیا، اور آپ نے ہمارے اعتماد پر پورا اتر کر ہمیں خوش کیا، اور اس کو دعائیں دیتے ہیں، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو حبشہ کا یہ واقعہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، حضور علیہ السلام کے اخلاق مبارک سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت سے پھیلا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس بادشاہ کا نام اسحمہ تھا، اس کے بعد کوئی اسلام نہیں لایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اللہ رب العزت نے آدھی دنیا پر اسلام کو حکومت دی، لیکن اس کے اسلام کی برکت سے مسلمانوں نے کبھی بھی اس کی حکومت کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ مسلمانوں کی جنگیں، مسلمانوں کا جہاد کن کے خلاف ہوتا؟ ان طاقتوں کے خلاف ہوتا جو اپنے طاقت کے نشے میں چور ہوتی، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتی اور دنیا کا امن تباہ کرنے کی کوشش کرتی، ان کے خلاف ہوا کرتا۔ اور تاریخ اسلام میں آپ کو ایک مثال بھی ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں کسی قوم کو زبردستی مسلمان کیا گیا ہو، بلکہ اللہ رب العزت کا واضح اعلان ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کسی کو زبردستی داخل نہ کرو، اور یہ واضح مثال ہے۔ اور ہندوستان میں 600 سال سے زائد مسلمانوں کی حکومت میں صرف 25% لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دو واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام میں زبردستی کبھی کسی کو داخل نہیں کیا گیا۔ اگر کیا گیا ہوتا تو حبشہ اور یہ جو ہندوستان کا معاملہ ہے اس کے نتائج مختلف ہوتے۔ میرا قائد ہے وہ، صلح و امن پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا اس کا، محبت نام تھا اس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ اسی طرح قیصر روم کو حضور علیہ السلام اپنا نامہ مبارک لکھتے ہیں۔ وقت نہیں ہے اسی لیے خلاصہ بیان کروں گا۔ جب اس تک نامہ پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھو روم کے اندر کوئی مکہ کا کوئی ساتھی، عرب کا کوئی آدمی موجود ہے، اتفاق سے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے ہوتے وہ ان کو ملتے ہیں،
وہ آتے ہیں بادشاہ کے دربار میں، مکالمہ ہوتا ہے۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ اگر مجھے اس وقت خطرہ نہ ہوتا اس بات کا کہ میں دنیا کے اندر جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا، اگر میں زندگی میں کبھی جھوٹ بولتا تو اس موقع پر ضرور بولتا، لیکن وہ سچ سچ بتاتے ہیں۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے۔ وہ قیصر روم کہتا ہے کہ اگر آپ کی یہ ساری باتیں سچی ہیں تو پھر وہ وقت بہت قریب آنے والا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر بیٹھے ہوں گے جہاں آج میں بیٹھا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کو روم کی حکمرانی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر نامہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اس کے دربار والے مشتعل ہو جاتے ہیں۔ دل کے اندر ایمان کی شمع روشن تو ہوتی ہے، لیکن اپنی بادشاہی کو بچانے کے لیے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے کہ مجھے اگر اپنی جان اور مال کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہارے نبی کی ضرور اتباع کرتا۔ تو یوں ایمان کی شمع اس کے دل میں جو جلتی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ بجھ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام اسی موقع پر ایک دوسرا خط پاپائے روم زغاتر نامی کو بھیجتے ہیں کہ جو اس وقت ان کا گرجے کا سردار ہوتا ہے، بڑا عالم ہوتا ہے۔ اس تک جب پیغام پہنچتا ہے وہ پڑھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ لوگوں کو جمع کر کے ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اور اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے۔ وہاں پر لوگ مشتعل ہوتے ہیں اور اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا مقام، یہ تیسرا وہ خط جو حضور علیہ السلام نے کسی کے نام لکھا۔ پہلے کا بھی اثر اچھا ہوا، اس تیسرے کا بھی اثر اچھا ہوا۔ اور ایک اور خط حضور علیہ السلام خسرو پرویز شہنشاہ فارس کے نام لکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے تکبر میں بڑا مست ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے نامہ مبارک کو چاک چاک کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ بات پہنچتی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی حکومت کے بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا جیسے اس نے میرے نامہ مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور یوں وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو کر جہنم واصل ہوتا ہے اور اس کے خاندان سے یہ حکومت بھی چھن جاتی ہے۔ یوں حضور علیہ السلام مختلف لوگوں کو، مختلف قبائل کو، مختلف سرداروں کو، مختلف حکمرانوں کو اپنے مکتوبات بھیجتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ دعوت کا دوسرا طریقہ، پہلا طریقہ تو کہہ کر عمل کر کے سامنے مخاطبین کو، اور دوسرا یہ ہمارے لیے اس میں پیغام کیا ہے؟ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ قرآن پاک اور حضور علیہ السلام کے فرامین مکتوبات کی شکل میں، لکھے ہوئے کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ نے دیکھا خلاصہ 2 3 4 واقعات میں نے ذکر کیے کہ ماننے والے کیسے تھے، نہ ماننے والے کیسے تھے۔ اب ہمارے سامنے یہ پورا منظر ہے اور اللہ رب العزت کا یہ پیغام قرآن کی شکل میں اور حضور علیہ السلام کے فرامین احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ماننے والوں میں ہونا ہے یا نہ ماننے والوں میں ہونا ہے۔ آخر میں یہی عرض کروں گا، ایک شاعر حضور علیہ السلام کے شان اقدس میں 40,000 اشعار لکھ کر، آخری شعر جو اپنی کتاب میں لکھتا ہے، 40,000 اشعار لکھ کر آخری شعر جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کرتا ہے، اور آخری شعر جو لکھتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے آب لپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، عمر تمام